خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. خدا ان کے شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس کے حضور میں خوشی منائیں، شادمانی کریں اور کلام کی ان باتوں کو جو عمیق ہیں، زوراور ہیں، ان کے بارے میں باتوں کو سیکھتے چلے جائیں. آج جس چیز کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ تماثیل پیرابلز کو کیوں یوز کرتے تھے. کیا ایسی بات تھی کہ وہ ان تماثیل کو یوز کرتے تھے؟ کیا اس کے بغیر کام چل سکتا تھا؟ کیا یہ ضروری تھا؟ کیا یہ نبوتی تھا؟ کیا یہ پروفیٹک بات تھی؟ ان سوالوں کو اگر کبھی آپ کے ذہن میں آئے ہوں یا آپ کے دل میں سے گزرے ہوں تو اس کو آج ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ جتنی تماثیل آپ کو ملیں گی، پیرابلز ملیں گی جو خدا میں یسوع مسیح نے اپنے دور خدمت کے اندر استعمال کی ہیں، وہ ساری کی ساری پیرابلز جو ہیں آپ کو مقدس متی، مرکز اور لوکا، پہلی تین جو اناجیل ہیں ان کے اندر ملیں گی. مقدس یوحنا نے جب انجیل لکھی ہے تو انہوں نے کوئی پیرابل جو خداوند نے کہی ہے اس کو رقم نہیں کیا، اس کو لکھا نہیں ہے، تحریر نہیں کیا، کیونکہ جو فوکس ہے یوحنا کی انجیل کا وہ کیا ہے کہ وہ خداوند کو کس کے طور پہ پریزنٹ کرے کہ وہ کیا ہے؟ خدا. مسیح کو خدا کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ انجیل لکھی. یہ چاروں اناجیل خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو جو ہے پریزنٹ کرتی ہے. جیسے مکاشفہ کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں، دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ایک جاندار جس کو دیکھا نبیوں نے اور کہا کہ اس کے چار جو ہیں وہ چہرے ہیں. کون کون سے چہرے تھے؟ ایک چہرے ببر کا، ایک جو ہے وہ چہرہ عقاب کا ہے، ایک چہرہ جو ہے وہ انسان کا ہے اور ایک چہرہ جو ہے وہ بیل کا. یہ چار چہرے جو ہیں انہوں نے دیکھے اور یہ چاروں چہرے خدا یسوع مسیح کی چار شخصیتوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ چاروں اناجیل بھی خدا یسوع مسیح کی چار شخصیتوں کو جو ہے وہ فوکس کرتی ہیں اور اس کے مطابق لکھی گئی. جیسے مقدس متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، لائن کے طور پہ یہودا کا شیر ببر. اس طرح جو ہے خدا یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پہ، خادم کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد مقدس یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کو خدا کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے. تو خدا یسوع مسیح کے تعلق سے جب آپ پیرابلز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری پیرابلز آپ کو جو ہے وہ پہلی تین اناجیل جو ہیں ان کے اندر ملیں گے. یہ جو تینوں اناجیل میں پیرابلز لکھی ہیں یہ تقریباً 70 جو ہے پیرابلز لکھی ہیں، 70 تماثیل لکھی ہیں. لیکن ان 70 تماثیل کے لیے یاد رکھیں کچھ تماثیل ایسی ہیں جو رپیٹ کی گئی ہیں اناجیل کے اندر. جیسے مقدس متی کی انجیل میں 22 تماثیل لکھی گئی ہیں جن میں سے 8 ایسی ہیں جو صرف مقدس متی نے لکھی ہیں. مقدس مرکز نے 10 لکھی ہیں اور ان میں سے ایک ایسی ہے جو صرف مقدس مرکز جو ہے انہوں نے لکھی ہے. اس طرح مقدس لوکا جو ہے انہوں نے 23 تماثیل لکھی ہیں اور 10 ایسی ہیں جو صرف مقدس لوکا کی انجیل میں آپ کو ملے. اور اگر آپ ایک جیسی تماثیل کو اکٹھا کر لیں تو ٹوٹل جو تماثیل ہیں وہ 33 ہیں. جو 33 تماثیل ہیں وہ جو ہے وہ لکھی گئی ہیں تینوں اناجیل کے اندر اور رپیٹ کی گئی ہیں. بہت سی تماثیل جو ہیں وہ سارے انجیل نویس جو ہیں انہوں نے، ساروں کا مطلب ہے تینوں انجیل نویس، مقدس یوحنا نے تو تماثیل لکھی ہی نہیں ہے.
تو یہ جو ہے یہ تو خیر ڈیٹے کی بات تھی، یہ تو اسٹیٹسٹکس کی بات تھی جو آپ اور مجھے یاد رکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، صرف پیغام کے ریفرنس سے، چونکہ اس ریفرنس سے بات ہے تو آپ کے سامنے میں نے اس کو رکھا ہے۔ لیکن جو تماثیل ہے، یاد رکھیں کہ تمثیل اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہی ہے تاکہ میں اور آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ ایک عام کہانی کو لے کر، عام کہانی کے ذریعے ایک گہری پوشیدہ بات جو ہے وہ خداوند میرے اور آپ کے سامنے یا کلیسیا کے سامنے یا شاگردوں اور لوگوں کے سامنے جو وہاں پہ کھڑے ہیں ان کے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تمثیل کا مطلب ہے کہ جسمانی اور زمینی کہانی یا ایگزامپل لے کے تو اس میں سے روحانی اور ابدی سبق اور کہانی جو ہے، جو روحانی اور ابدی جو سچائی ہے اس کو میرے اور آپ تک پہنچایا جائے۔ اور اس میں جو بات ہم نے آج پڑھی ہے، بہن نے بڑی خوبصورتی سے حوالے کو تلاوت کیا ہے۔ جب آپ انجیل میں پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل کے بھی 13 باب کو اگر آپ پڑھیں تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اسی تعلق سے بات چیت جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس میں انہوں نے شاگردوں کے پاس آ کر 10ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں 13 باب کی متی کی انجیل میں، ان سے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا؟ یہ سوال شاگردوں کے ذہن میں بھی تھا، اور میرا ایمان ہے جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے یا اٹھنا چاہیے کہ کیوں وہ تمثیلوں میں باتیں کر رہا ہے۔ اس نے خدا یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، یہ کمزور ٹرانسلیشن ہے۔ جو یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ میں کیوں ان سے تمثیلوں میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اس لیے میں ان کے ساتھ تمثیلوں میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ پیرابلز میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں جو روحانی اور ابدی سچائی ہے اس کو کہانی میں کنسیل کر کے، پوشیدہ کر کے ان کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، سنتے ہوئے نہیں سن رہے، سمجھ سکتے ہیں پر نہیں سمجھ رہے۔ اور کہانی اس طرح سے بتانے کا پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ چرچ جو ہے، ایماندار لوگ جو ہیں، ابھی اس وقت شاگرد خداوند کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیج بونے والے کی مثال سے تیرا کیا مطلب ہے، ہمیں سمجھا۔ یہ مطلب ہے تمثیل بیان کرنے کا کہ خدا کے لوگ خدا کے بندوں کے پاس جائیں، خدا کے لوگ خدا کے لوگوں کے پاس بیٹھیں، پاسمانوں کے پاس جائیں، استادوں کے پاس جائیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اس کی تحقیق کریں، اس پہ جو ہے وہ بیٹھیں اور غور و خوض کریں، یہ بات اس طرح کیوں ہوئی ہے۔ ہم نے صرف تھوڑی دیر کے لیے چرچ میں نہیں آنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بھلا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں کلام میں کیا لکھا ہے، دن اور رات تیرا دھیان۔ یشوع کو کیا خدا نے کہا تھا کہ کبھی کبھی تیرا دھیان شریعت کی کتاب پہ لگا رہے، جب دل کرے شریعت کی کتاب پہ سوچ لیا کر، اگر تجھے ٹائم لگ جائے کبھی تو پھر تو میرے کلام نہیں ایسی بات نہیں۔ کلام میں خداوند نے کہا تھا دن اور رات تیرا دھیان شریعت کی اس کتاب پہ لگا رہے۔ اس نے خدا سے نہیں پوچھا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، وہ ذمہ نہیں۔ خداوند نے کہا کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، اور میں نے شاید پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے جب ہم پیسے خدا کے حضور میں چندہ دیتے ہیں تو ہم اپنے جو پیسے ہیں، دولت ہے، مال ہے،
خدا کو نہیں دیتے بلکہ خدا کے دیے ہوئے میں سے ہم دیتے ہیں۔ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم اپنے وقت میں سے خدا کو وقت نہیں دیتے بلکہ خدا کے وقت میں سے اپنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں اور بہت سی اور کام کرتے ہیں جو شاید عبادت کے ڈائریکٹ زمرے میں نہیں آتا۔ اس لیے خداوند نے کہا تھا شاگردوں، رسولوں نے کیا کہا کہ جو کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وقت خداوند کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خداوند کا وقت ہے۔ اس لیے تمثیلوں میں بات کی گئی ہے، اور تمثیلوں میں خداوند نے کب بات کرنی شروع کی؟ پہلے 2-3 سال کی ان کی خدمت تھی، اس لیے سیمنریز بھی اس لیے 3 سال کی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی شاید غور نہیں کیا، سیمنریز جب آپ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو 3 سال کی سیمنریز جو بیسک ہوتی ہیں وہ 3 سال کا عرصہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے 3 سال زمین پہ خدمت کی ہے، اس وجہ سے۔ تو پہلے 2 سال وہ عام بات کرتے رہے، اور پھر انہوں نے دیکھا، یہاں پہ کیا شاگردوں کو بتایا انہوں نے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، وہ سنتے ہوئے نہیں سن رہے۔ تو اس لیے ہمیں تمثیلوں میں جو لاسٹ ایئر تھا ان کا، اس کے شروع ہی سے ابتدا سے انہوں نے تمثیلوں میں بات کرنی شروع کر دی کہ شاید ان کے اندر جو ہے اس بات کی بھوک اٹھے، پیاس اٹھے کہ یہ کیا بات استاد نے کہی ہے، یہ کیا بات ہے جو مسیح نے کہی ہے، اور وہ آئیں اور پوچھیں۔ لیکن ان کے اندر ایسی کبھی بات ہی نہیں اٹھی۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے۔ کیوں نہیں اٹھی؟ کیونکہ جو لوگ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا فوکس معجزے ہیں، ان کا فوکس سائنز اینڈ ونڈرز ہے، ان کا فوکس خدا کا کلام نہیں ہے۔ 2 سال خدا میں یہ کرتے رہے، اور کرنے کے بعد قرآن میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات سے فیڈ اپ ہے، وہ پریشان ہے، وہ اس بات سے ناراض نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سنتے ہوئے نہیں سن رہے ہیں، یہ میرا فوکس نہیں ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بھلی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کلام جو ہے وہ فوکس ہے۔ اور انہوں نے تمثیلوں میں بات کہنی شروع کی۔ پھر خدا نے کیوں تمثیلوں میں بات کی؟ کیونکہ نبوتی طور پہ یہ لکھا گیا تھا۔ اگر آپ 78 زبور پڑھیں اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں معائموں میں، تمثیلوں میں جو ہے وہ بات چیت کو کروں گا۔ یہ نبوتی بات ہے جو خدا یسوع مسیح 49 زبور میں اور بھی جگہ پہ لکھا ہے۔ سو یہ خداوند کے لیے یہ پروفیٹک نبوت تھی، یہ نبوتی بات تھی، پروفیٹک بات تھی کہ وہ تمثیلوں میں بھی بات کریں گے، وہ تمثیلوں میں لوگوں سے کلام کیا کریں گے۔ اور انہوں نے تمثیل کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کی تاکہ کاش لوگ جو ہیں وہ ان کنسیلڈ سچائیوں کو اور ان باتوں کو جو اس بات کے اندر رکھی گئی ہے اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور جب سمجھ نہ آئے تو ان کے اندر بھوک اور پیاس ہو اور وہ آئیں اور وہ پوچھیں اور دریافت کریں مجھ سے اور میں ان کو بتاؤں۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ کاہن کے لب جو ہے وہ کیا، وہ شریعت کو جو ہے محفوظ رکھیں، اور لوگ آئیں اور ان سے کلام کی شریعت کی باتیں پوچھیں اور وہ ان کو بیان کریں۔ لیکن اگر لوگ آئیں، اگر لوگ پوچھیں تو پھر اس کے بعد یسایہ نبی کی کتاب کو اگر آپ پڑھیں، اس کے 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ ہوگا کیا۔ یسایہ نبی نے پیشن گوئیوں سے بتایا، اور یہاں پہ اسی حوالے میں جو آپ نے پڑھا ہے ابھی بہن نے اور ابھی میں نے پڑھا ہے، یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے، جو میں نے بات ختم کی 13 چیپٹر ہے متی کا، اس کی 14ویں آیت سے خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں شاگردوں کو، کیونکہ وہ سوال کیا کیوں آپ تمثیلوں میں بات کر رہے ہیں، اور خدا نے ان کو کہا کہ اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے۔ چربی چھا جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور چیزوں سے موٹاپا ہو جانا،
کھا کھا کے موٹا ہو جانا اور اپنی اس حد اور جگہ سے باہر نکل جانا. اس کا مطلب بہت پیسہ آ جانا, بہت سی چیزیں جو ہیں ہم ان کا اڈاپٹ جب کر لیتے ہیں, اور کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں, کانوں سے سنیں, دل سے سمجھے اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. یہ یسایا نبی کی کتاب کا حوالہ خداوند نے دیا کہ یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اور آج یہ تمہارے درمیان پوری ہوئی ہے, کیونکہ تم وہ قوم اور نسل ہو جو سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. جب آپ زبور 78 کو پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, تو اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں اس میں لکھا گیا ہے, میرے لوگوں میری شریعت کو سنو, میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ, میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معائے میں کہوں گا, جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا, اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے. 4 آیت ہے, تاکہ بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے. یہ زبور نویس جو ہے وہ نبوتی طور پہ بات کر رہے ہیں, اور یہاں پہ جو لفظ آئندہ پشت ہے جو 4 آیت میں نے پڑھی ہے 78 زبور کی, یہاں پہ جو لفظ آئندہ پشت ہے اوریجنل لینگویج میں اس کو ہے فائنل جنریشن, آخری پشت کی بات کی جا رہی ہے. آخری پشت کا کیا مطلب ہے؟ وہ پشت جس کے بعد مسیح زمین پہ آ جائے گا, وہ پشت جس کے بعد یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا, وہ پشت جس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ مکمل طور پہ مٹا دیا جائے گا, پھر نیا آسمان ہوگا, نئی ایک زمین ہوگی اور برے کے لہو سے دھلی ایک نئی یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. اس سے پہلے کی مجھے اور آپ کو خبر دی گئی ہے ان تماثیل کے اندر, اس سے پہلے کے متعلق ہمارے لیے باتیں رکھی اور بتائی جا رہی ہیں تماثیل کے ذریعے سے, تاکہ میں اور آپ جب ان چیزوں پہ غور کریں تو مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد کیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی ظاہر آمد کیا ہے اور کب ہوگی. ہمیں پتہ لگے خداوند جب آسمان پہ آئیں گے تو وہ کب ہوگا, اور خداوند یسوع مسیح جب کوہ زیتون پہ اتریں گے تو وہ کب ہوگا. اور جب میں اور آپ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنا وقت جو ہے اس کو درست استعمال جو ہے اس کا شروع کر دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے زمین پہ بہت سی باتیں کہیں اور ان میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ مس انڈرسٹوڈ ہوئی. ان باتوں کو لے کے لوگوں نے اور یہاں تک کہ اس کے شاگردوں نے اس کے غلط معنی جو ہیں ان کو اپنے لیے بنا لیا اور ان کے مطابق جو ہے وہ سوچتے رہے اور ان کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہے. ان میں سے ایک بڑی مشہور آیت جو ہے وہ آپ سب نے پڑھی ہوگی جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں, یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا آخری باب ہے 21واں باب اور اس کی 21ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا. یہ مقدس یوحنا کے بارے میں مقدس جو پطرس ہیں وہ پوچھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح سے. اب وہ بات چیت جاری ہے اور پطرس جو ہے وہ یوحنا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پطرس نے اسے دیکھ کر یعنی یوحنا کو دیکھ کر یسوع سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا. یسوع نے اسے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو اس سے تو تجھ کو کیا, تو میرے پیچھے ہو رہے. 23ویں آیت ہے, پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا. لیکن یسوع نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا, بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا. اب یہ آیت جو ہے یہ ٹیریبلی مس انڈرسٹوڈ کی گئی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری, ایون کہ الہام میں اس کو رقم کیا گیا ہے کہ جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی جو بات خداوند نے جب کہی
मुकद्दस यूहन्ना रसूल के बारे में कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। तो उन्होंने इसको अंडरस्टूड ये किया कि यूहन्ना जो है इनकी डेथ नहीं होगी, यूहन्ना रसूल जो है ये मरेंगे नहीं, और बल्कि उनका ईमान ये था शागिर्दों का कि हमारे अपने लाइफ टाइम के अंदर खुदा यीशु मसीह वापिस जो है वो इस दुनिया में आ जाएंगे और अपनी बादशाही को, 1000 साल बादशाही को कायम कर देंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि कलाम में अगर आप इसके बाहर जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि मुकद्दस यूहन्ना जो है तकरीबन 15 साल उनकी उम्र थी जब खुदा यीशु मसीह ने उनको अपना शागिर्द होने के लिए बुलाया। उसके बाद दौर वक्त चलता रहा और तकरीबन 72 AD यानी खुदा यीशु मसीह के बाद 72 AD तक जो है वो सारे शागिर्द जो है वो मर चुके थे सिवाय मुकद्दस यूहन्ना रसूल के। मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो अभी तक उनकी डेथ नहीं हुई थी क्योंकि वो सबसे छोटी उम्र के या यंग एज के थे। और खुदा यीशु मसीह के बाद जो है आप जानते हैं कब यरूशलेम तबाह हुआ है, 70 AD 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम तबाह हुआ है। और यरूशलेम के तबाह होने के बाद तकरीबन 25 साल और मुकद्दस यूहन्ना जो है वो जिंदा रहे। तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो अब जिंदा है और उनको पकड़ लिया गया आखिरी दौर में, और पकड़ के उनको कहां पे भेजा गया, पितमस के जजीरे के अंदर जो है उनको कैद कर दिया गया। और पितमस के जजीरे पे कैद होने के बाद जो है मुकद्दस यूहन्ना रसूल, इससे पहले के मुकद्दस यूहन्ना रसूल की डेथ हो, इससे पहले के मुकद्दस यूहन्ना रसूल मरे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने मुकाशवा की किताब को लिखा और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के फजल से, रूह कुदस की तहरीक से और खुदावंद के उस रेवलेशन से जिसके लिए खुदा ने आम जिंदगी से निकाल के एक कैद में पितमस के जजीरे में ले गया, वहां पे उन्होंने दुनिया के ऊपर 21 बड़ी आफतें आते हुए देखी। कितनी आफतें मुकाशवा में? 21। कौन कौन सी? 7 मोहरें खोली जाएंगी, वो आफतें हैं। 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे, वो आफतें हैं। 7 प्याले जो है वो उंडेले जाएंगे दुनिया पे, वो भी आफतें हैं। ये 7 बड़ी आफतों के 3 सेट जो हैं, ये 21 बड़ी आफतों में से दुनिया गुजरेगी। मुकद्दस यूहन्ना ने वो 21 आफतें दुनिया पे आते हुए देखी। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने जो कलीसिया उसका उठाया जाना देखा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने मसीह का बादलों पे आना देखा, मसीह की दूसरी आमद आमद-ए-सानी मसीह की मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने देखी। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने देखा कि किस तरह से इब्लीस को बांधा गया है, 1000 साल बादशाहत हुई है, फिर उसे छोड़ा गया है, फिर उसे जहन्नम में डाला गया है, फिर सफेद तख्त की अदालत हुई है। और ये सारा सीक्वेंस जो है मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने देखा। और खुदा यीशु मसीह जब ये कह रहे थे कि तुझे इससे क्या, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे, तो मुकद्दस यूहन्ना रसूल के बारे में खुदा यीशु मसीह ये फरमा रहे थे कि मैं ये अपने मरने से पहले उस रेवलेशन को रिसीव करेगा जो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के किसी नबी, पैगंबर और रसूल ने रिसीव नहीं किया। दिस वाज द मीनिंग जो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं। आज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बात रिटन हमारे पास है, रेवलेशन हमारे पास है, रेवलेशन के वाकयात हमारे पास है, रेवलेशन का हमें पता है ये मुकद्दस यूहन्ना ने पितमस के जजीरे में लिखा है। इसलिए हम इसको जानते हैं कि जब खुदा यीशु ये बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन शागिर्द कलाम में लिखा है उन्होंने गलत समझ लिया कि ये रसूल, ये शागिर्द जो है उसकी डेथ नहीं होगी और ये जिंदा रहेगा। और इस तरह और बहुत सी बातें जो हैं वो गलत समझी गई। और इवन कलीसिया के अंदर मकसद क्या है कि कलीसिया जो है वो बैठे और कलीसिया बातचीत करे, कलीसिया के अंदर सीखने का जो है वो रुझान हो।
جب تک یہ نہیں ہوگا برکت نہیں آئے گی. اور یہاں پہ مقدس مرکز کی انجیل کے 13 باب میں اور مقدس متی کی انجیل کی 19 باب میں آپ بہت سی اور باتیں جو ہے پڑھتے ہیں, اور ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاگرد کیا سمجھ رہے ہیں. شاگرد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح ہمارے لائف ٹائم میں واپس آ جائے گا. لیکن جب آپ مقدس متی کی انجیل کے 25 باب کی 19 سے یہ آیت پڑھتے ہیں, مرکز کی انجیل کے 13 باب کی 32 آیت سے 37 آیت پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند جو تمثیل دے رہے ہیں. 19 آیت میں پڑھ رہا ہوں, 25 باب کی متی کی انجیل کی لکھا ہے, بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. یہ وہ توڑوں کی تمثیل ہے, یہ وہ تمثیل ہے, وہ پیرابل ہے جو خداوند نے دی. کون سی؟ جس میں ایک مالک نے نوکروں کو بلایا ہے, ایک کو 5 توڑے دیے, ایک کو 2 دیے, ایک کو 1 دیا ہے, اور پھر وہ چلا گیا. تو یہ تمثیل کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ہے, پڑھا ہے, خداوند نے کہا کہ بڑی مدت کے بعد. اگر آپ مقدس مرکز کی انجیل کو پڑھیں, لوکا کی انجیل کو پڑھیں, تو بار بار خداوند تمثیل میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو آمد ہے, میری جو واپسی ہے, اس کے اندر ایک لمبا پیریڈ موجود ہے, ایک بڑی مدت موجود ہے, ایک بڑا عرصہ موجود ہے, تاکہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس چیز کو سمجھ سکیں, یا کم از کم میں اور آپ اس کو جان سکیں. اور اگر آپ پطرس کے خط کو پڑھیں تو زمانے کے لوگ رسولوں کے دور میں, دوسرے پطرس کا دوسرا خط ہے, 3 باب ہے, 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ لوگ کیا کہنے لگے, ٹھٹھا مارنے لگے, مذاق کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کہاں ہے, بلکہ وہ یہ پوچھ رہے اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے. ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کہاں ہے. آج مجھے اور آپ کو اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ مسیح میرے دل میں ہے کہ نہیں ہے, مسیح میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے, مسیح میری کشتی میں ہے کہ نہیں ہے. اگر مسیح میری کشتی میں نہیں, اگر مسیح میری زندگی اور دل میں نہیں ہے, اور اگر وہ آ گیا تو یاد رکھیں کہ ہم مس کر دیں گے, ریپچر میں ہم جا نہیں سکیں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کے وعدے کیا کیا بنا ہے, بلکہ یہ میک شور کرنا ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں ہے یا مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے. اس کے بعد خدا نے اور تماثیل کہیں, 24 باب متی کا ہے اور اس کی 48 آیت پڑھیں, لوکا 12 باب ہے, اس کی 45 آیت پڑھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ نوکر جس کو مالک نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے ملازموں کا جو اس سے نیچے ہیں ان کا خیال رکھے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ مالک کے آنے میں دیر ہو گئی ہے تو کیا کرنے لگا ہے وہ نوکر. کلام میں یہاں پہ لکھا ہے وہ نوکر جو ہے جب اس نے دیکھا کہ مالک کے آنے میں دیر ہے تو وہ نوکر جو ہے وہ اپنے دوسرے اپنے سے چھوٹے جو ملازم ہیں ان کو وہ مارنے لگا, کوٹنے لگا, وہ ان کو تنگ کرنے لگا. اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ شراب نوشی کرنے لگا, وہ شراب میں دھت ہو گیا. اور ان ساری چیزوں کے کرنے سے کلام میں لکھا ہے کہ جب مالک آئے گا تو پھر کیا کرے گا. مالک جب آئے گا تو پہلی بات اس نوکر کو سزا دے گا, اور دوسری بات اس نوکر کو بے ایمانوں میں شامل کرے گا. یاد رکھیں کہ یہ تماثیل میں جو بات کی جا رہی ہے یہ غیر قوموں کی بات نہیں ہے, یہ بے ایمانوں کی بات نہیں ہے, یہ ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے. وہ لوگ جن کو مالک نے خود بلایا ہے, ہم اس کے گھر کے لوگ, بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہمیں خدا نے اپنے پاس بلایا ہے, ہمیں ذمہ داری دی ہے, یہ ہماری بات کی جا رہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو یہ سوچے گا کہ دیر ہو گئی ہے, 5 کنواریوں کی مثال آپ کو پتا ہے, 10 کنواریوں کی مثال جس میں 5 سست ہیں, 5 چست ہیں, 100 سبھی نہیں ہیں, لیکن 5 جو ہے وہ ہوشیار ہیں, وہ جانتی ہیں اگر گڑبڑ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں وہ کب آئے گا. کلام میں لکھا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ دلہا کب آئے گا. تیاری مکمل ہے لیکن انہوں نے ڈبل تیاری کی ہے, سنگل تیاری نہیں. اور 5 ایسے ہیں جنہوں نے سنگل تیاری کی ہے, اور ان کی جو تیل ہے شمع میں سے وہ ختم ہو گیا ہے اور دھوم پڑی ہے, اور جب آگ کھلی ہے
ہے, ایکسٹرا سمجھ ہے, ایکسٹرا وقت دیا ہے, ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کیا ہے خدا کے حضور میں, اس کو جاننے کی کوشش کی ہے, اس کی تماثیل کو کھودنے کی اور کھوجنے کی کوشش کی ہے, اور ان کے پاس ایکسٹرا تیل ہے, انہوں نے فٹ سے ڈالا ہے اور شمع روشن کر لی ہے. 5 باقی ہیں, یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے پاس تھا ایکسٹرا. اچھا اب تو دکانیں بھی بند ہیں. جو خدا کے لوگ ہیں, خادم ہیں, جو سمجھا سکتے ہیں, جو بتا سکتے ہیں, آخر میں کلام کا کہف پڑ جائے گا, پھر انہیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا اور وہ 5 ادھر ہی رہ جائیں گی. اور یہاں پہ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس نوکر کو, جو بلائے گئے لوگ ہیں, ان کو نہ صرف سزا دی گئی ہے بلکہ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ ان کو شریروں میں, گناہگاروں میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے. سو ہمیں لوکا کی انجیل, متی کی, میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں, پڑھ نہیں رہا تھا کہ بہت لمبا نہ ہو, ہم اگلے 5-7 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر سکیں کہ آپ کو اس کی تھیم مطلب سمجھ آ جائے کہ خداوند کیوں تماثیل میں باتیں کیا کرتے تھے. تو مقدس متی کی انجیل کے اگر 24 باب کی 42 آیت پڑھیں, 14 باب کی 25 آیت پڑھیں اور 24 باب کی 43 آیت پڑھیں, تو وہاں پہ خداوند نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ جاگتے رہو, جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو. بار بار ان باتوں کو خداوند تماثیل کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی وہ رپیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں واچ کرنا ہے. واچ کرنے کے لیے 5 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. پہلی بات, جب واچ کرنے کی بات آتی ہے تو واچ کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے رات کو جا کر نگہبانی کرنا, رات کو جا کر پہرے دینا, جس کو چوکیداری کہتے ہیں. چوکیداری کرنا, رات کو جا کر پہرا دینا, یہ واچ کرنے کا پہلا میننگ ہے. واچ کرنے کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ جاگنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کی حفاظت کرنا, کسی کو گارڈ کرنا. یہی سے لفظ گارڈین نکلا ہے. والدین کے لیے گارڈین کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ گارڈینز ہیں بچوں کے. یہی سے یہ لفظ, وہ بچوں کو گارڈ کرتے ہیں, وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو لفظ یوز ہے واچ کرتے ہیں. جو تیسرا ہے اس کے لیے آپ نے اور میں نے یاد رکھنا, اس کا مطلب ہے روحانی اور اخلاقی طور پہ ہوشیار ہو جانا, روحانی اور اخلاقی طور پہ چاقو چقند ہو جانا کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, ہم کہیں جو ہے وہ ہم سے ٹرین چھوٹ نہ جائے. جب آپ جاتے ہیں, آپ نے ٹرین لینی ہے یا آپ نے جہاز لینا ہے, آپ کو جو ہے بڑی جلدی ہوتی ہے, آپ بڑا مینیج کرتے ہیں, آپ بڑا دوڑ بھاگ کرتے ہیں کہ وہ نکل نہ جائے, کیونکہ وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے. تھوڑا بہت انتظار کر سکتے ہیں, 10-12 اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہیں ایئرپورٹ پہ, اس کے بعد وہ جہاز لے کے چلے جائیں. سو مجھے اور آپ کو واچ کرنا ہے. چوتھا, جاگنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی خزانے کی حفاظت کرنا. واچ کرنے کا مطلب کسی خزانے کی حفاظت کرنا, اور اگر آپ واچ کرتے ہوئے سو گئے ہیں تو آپ نے اس خزانے کو رسک میں ڈال دیا. آپ کے اور میرے پاس ایک بڑا خزانہ ہے. خدا نے کہا, ایک آدمی تھا, وہ مزدوری کر رہا تھا اور اس نے جب کھودا تو وہاں ایک بہت بڑا خزانہ, بہت بڑا ہیرا کہہ لیں, اس کو مل گیا. اس نے اس خزانے کو چھپا دیا اور جا کے اپنا سب کچھ بیچ دیا, سب کچھ بیچ کے پیسے جمع کیے. اور وہ آیا, اس نے مالک سے کہا یہ کھیت میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں, آپ کتنے کا ہوگا؟ اس نے کہا یہ 1 ملین کا ہے. اس نے کہا چلے میں آپ کو 1 ملین دے دوں. نہیں میں نے بیچنا, چلے میں 1.5 ملین دیتا ہوں. نہیں میں نے نہیں بیچ, 2 ملین دیتا ہوں. میں نے نہیں بیچنا. میں 2.5 ملین دیتا ہوں. میں نے نہیں بیچنا. میں 3 ملین دیتا ہوں. میں نے نہیں بیچنا. 3 ملین 1 ملین کا کھیت. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں, اس کی نگاہ کس پہ ہے؟ اس کی نگاہ کھیت پہ نہیں ہے, اس کی نگاہ کھیت کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کی ہے جو اس کو مل گیا ہے. سو مجھے آپ کو جب واچ کرنے کے لیے کہا گیا, جاگنے کے لیے کہا گیا, تو ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جو اتنا قیمتی ہے کہ آپ اس کو مس نہیں کر سکتے. جو مس کر دیں گے ان کو پتا چلے گا انہوں نے کیا مس. آپ جانتے ہیں جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا تو سب سے زیادہ پریشان کون لوگ ہوں گے؟ پشیمان کون لوگ ہوں گے؟ کلیسیا کے جو رہ جائیں گے, کیونکہ ان کو سارا کچھ پتا تھا, ہر ایک چیز ان کو بتائی گئی تھی.
باقی دنیا کے لوگ جو خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا، جو اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے پاس تو یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے، وہ تو اس میں ایمان ہی نہیں رکھتے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ روئیں گے، وہ چلائیں گے، ایک تو ان کے عزیز چلے گئے ہیں اور ایک بڑا کیوس ہو گیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہوا ہے۔ They know what exactly happened here۔ تو اس لیے وہ سب سے زیادہ پشیمانی اور پریشانی میں سے گزریں گے۔ اس کا 5واں مطلب جاگنے کا، اگر آپ کوئی پردے میں لیے 16 باب ہے مکاشفہ کی کتاب ہے، 15 آیت، جلدی سے اونچی آواز میں پڑھیے، یہ بڑی عجیب سی آیت ہے۔ وہاں پہ جو 7 پیالے ہیں ان کے آخری طور پہ وہ ڈیلے جا رہے ہیں 16ویں باب میں، 6 باب سے 16 باب تک مکاشفہ میں جو 21 بڑی آفتیں ہیں دنیا پہ آئیں گے ان کا ذکر ہے۔ تو یہ آخری 2 آفات جو ہیں، چھٹا اور 7واں جو ڈیلا جا رہا ہے قہر کا پیالہ، اس کے درمیان یہ آیت ہے۔ جی پڑھیے اگر کس نے نکالی ہے۔ کون سا؟ 15ویں آیت، 16 باب کی 15 آیت مکاشفہ۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ آمین۔ تو یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو اگر کبھی آپ نے پڑھا ہے غور سے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ بیچ میں آیت کہاں سے آ گئی۔ وہاں تو جو ہے وہ قہر کے پیالے ڈیلے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ناپاک تسلیس ہے۔ ناپاک تسلیس کا کس کس کو پتا ہوتا ہے؟ ناپاک تسلیس کا کس کس کو پتا؟ جیسے پاک تسلیس ہے، بھائی امون کہہ رہے ہیں، God bless you۔ سو جیسے پاک تسلیس ہے ایسے ناپاک تسلیس بھی ہے۔ ناپاک تسلیس میں کون کون ہے؟ ابلیس خود، حیوان اور جھوٹا نبی۔ یہ ناپاک، یہ 16 باب کے اندر یہ سے اوپر والی آیت کا ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اچانک ہی وہاں پہ آیت آ جاتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جاگتے رہو تاکہ تمہارے کپڑے چوری نہ ہو جائیں، پھر تمہیں ننگے ہونے کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور جب یوحنا رسول نے یہ لکھا ہے تو اس وقت کے جو یہودی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں، وہ یہ تمثیل کیوں یوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمثیل تھی۔ یہ بات جو ہے یہ سب کو پتہ تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جو ٹیمپل پریسٹ تھے، جو ہیکل کے پریسٹ تھے، ان کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ اس کے اوپر جو ٹیمپل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیں، اور جب وہ پہرا دیا کرتے تھے تو پہرے میں جو صبح 3 سے لے کے صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جو نائٹ کرتے ہیں ان کا پتہ اس وقت بہت نیند آتی ہے، بڑا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے سونے کا، بڑی شدت کی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو کیپٹن ہوتا تھا ان کا وہ گشت کیا کرتا تھا، اور اصول یہ تھا کہ اگر کیپٹن نے گشت کرتے ہوئے کسی ٹیمپل پریسٹ کو سوتے ہوئے دیکھ لیا ہے برج کے اوپر، تو وہ باقیوں کو وہاں بلاتے، وہ اس کو چھڑی سے کوٹتے، اس کے کپڑے سارے اتار کے اس کو ننگا کرتے اور اس کے کپڑے اس کے سامنے جلا دیا کرتے، اور پھر وہ چلے جاتے تھے۔ اس طرح وہ ننگے ہونے کی شرمندگی سے دوچار ہوتا، اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی ننگا ہوتا اور اس کو ننگے گھر جانا ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی شرمندگی کی اس کے لیے بات ہوتی۔ آج کے زمانے میں یہ شرمندگی کی بات ہے۔ آپ امیجن کیجئے 2000 سال پہلے کس قسم کی شرمندگی میں سے ایسا شخص گزرتا ہوگا، اور اس تمثیل کو اس نے یوز کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو جب خداوند مسیح نے کہا جب میں آؤں، جب مالک آئے تو نوکر کو سوتا ہوا نہ پائے۔ اگر ہم سو گئے، اگر ہم آرام میں چلے گئے، تو یاد رکھیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو جائے گا۔ ہم جو ہیں ہمارے کپڑے چوری ہو جائیں گے، جو راستے کا خلت ملنا ہے، اور ہم ننگے ہونے کی شرمندگی میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دعا کلام میں وقت گزارنا ہے۔ کل سے فاسٹنگ ویک شروع ہو رہا ہے۔ اب جاتے ہیں چرچ جو ہے ہر ہفتے 7 دن کے لیے روزے میں جاتا ہے، سو کل سے جو اگلا پورا ہفتہ 7 دنوں کے لیے روزے کے دن ہے۔ کوشش کریں آپ روزہ رکھا کریں، یہ آپ کی روحانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، یہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور خدا آپ کو اس سے برکت دے گا۔ پھر یہاں پہ مقدس متی کی انجیل میں ایک بڑی خوبصورت اور تمثیل خدا نے 13 باب کی 24 آیت سے 30 آیت اگر آپ پڑھیں
تو وہاں پہ جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کوئی شخص تھا اور اس نے جو ہے وہ جا کے جو گندم کے دانے وہاں پہ لگائے ہیں، اور جب گندم کے دانے اس نے جب بیج بویا ہے، دانے لگائے ہیں، تو اس کے نوکر کچھ دیر کے بعد آئے اور وہ بڑے پریشان تھے اور وہ کہنے لگے کہ مالک دشمن آیا ہے رات کو اور وہ کڑوے دانے بو گیا ہے، کڑوے دانے بو دیے گئے ہیں۔ آج جو چرچ ہے وہ اس دور میں سے گزر رہا ہے جہاں پہ چرچ سو گیا ہے اور دشمن نے کڑوے دانے بو دیے ہیں۔ چرچ جو ہے وہ ریسٹ میں چلا گیا ہے اور دشمن کڑوے دانے بو کے چلا گیا ہے۔ ویٹ میں ویٹ کو اس نے بو دیا ہے، کڑوے دانے بو دیے ہیں، اس نے گے میرج بو دی ہے، اس نے اسقاط حمل ابارشن بو دیا، اس نے بہت کچھ چرچ کے اندر پلانٹ کر دیا ہے۔ مسیح نے اینڈ ٹائم چرچ کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ جب اینڈ آف ایج ہوگی، جب دور ختم ہوگا تو یہ ہوگا، اور کلام میں لکھا ہے کہ مالک نے انہیں اب جواب کیا دیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے اس بات کی بیل ہو، وہ جانے کہ اب کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا۔ خدا نے کہا کہ آپ ان دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، آپ تو انہیں سیپریٹ نہیں کر سکتے، آپ تو انہیں الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آج بھی اگر آپ جائیں اور کسی کسان سے بات کریں جہاں پہ گندم اگائی جاتی ہے، وہ خاص پودا پہلی بار یہ زہریلا ہوتا ہے، اگر یہ دوسرے گندم کے ساتھ پس جائے تو اس سے جو ہے بہت سا پوائزنس جو ہے وہ پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو پودا ہے اس کی خاص اس پودے کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں زمین کے نیچے جو اپنے قریب کے دوسرے اصلی پودے ہوتے ہیں ان کی جڑوں سے یہ منگلڈ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس پودے کو کھیڑیں تو اس کے ساتھ کے سارے گندم کے پودے بھی اکھڑتے چلے جائیں گے۔ اس لیے خداوند نے ان کو کہا کہ اب ان دونوں کو اکٹھا کرنا، ابھی ان کو علیحدہ نہیں کرنا کیونکہ یہ علیحدہ نہیں ہوں گے، اب یہ علیحدہ کرنا ان کو بہت مشکل ہو گیا ہے، اب ان کو اکٹھے بڑھنے دو اور پھر فصل کی کٹائی تک انتظار کرو۔ اور خدا نے کہا پھر میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ جو کڑوے دانے ان کو علیحدہ رکھیں اور جو گندم ہے ان کو علیحدہ کھتے میں جمع کریں۔ فصل کی کٹائی تک انہوں نے اکٹھا بڑھنا ہے، فصل کی کٹائی تک پتہ چلنا ہے کہ میں گندم ہوں یا میں کڑوا دانا ہوں، آپ گندم ہیں یا آپ کڑوا دانا ہے، اور کیونکہ اگر یہ اکٹھے نہ بڑھے تو پرابلم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں ان کو علیحدہ نہیں کرنا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ دشمن کو جب بھی لڑائیاں پرانے نامے میں ہوئی ہیں، جب آپ اپنے بیج کو بوتے ہیں یا بیج بڑھتا ہے تو دشمن نہیں آتا، لیکن جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو دشمن حملہ کرتے تھے۔ قضات کی کتاب پڑھیں، سمسون کے بارے میں پڑھیں، داؤد کی جنگوں کو پڑھیں، جب فصل کی کٹائی کا وقت ہے تو دشمن آتا ہے اور دشمن حملہ کرتا ہے، دشمن میرے اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کٹائی تک تیاری کرنی ہے، پورا گندم کا صحت مند دانہ بننا ہے تاکہ ہمیں کھتے میں جمع کیا جا سکے۔ آخر میں لوکا کے انجیل کا 15 باب ہے اور اس کی 11 آیت سے 32 آیت تک 3 تمثیلیں خداوند نے وہاں پہ کہیں، اور یہ تینوں تمثیلیں جو ہیں یہ وقت نہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، آپ بعد میں اس کو سن کے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ 3 تمثیلیں ملیں گی۔ پہلی تمثیل میں خدا نے کہا کہ ایک شخص تھا جس کے پاس 100 بھیڑیں تھیں اور اس کی ایک بھیڑ گم ہو گئی، اور یہ کس کو پریزنٹ کرتا ہے؟ یہ اس چیز کو خدا بتا رہے تھے کہ آخری ایج جب ہوگی تو گلے کے اوپر، بھیڑوں کے اوپر، چرچ کے اوپر اٹیک ہوگا، اور 100 میں سے 1% لوگ ایسے ہوں گے جو انڈر اٹیک کھا جائیں گے بری طرح سے، اور وہ گم ہو جائیں گے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ دوسری تمثیل خدا نے کہی کہ ایک عورت، اس کے پاس 10 دھرم تھے اور اس کا 1 دھرم ہو گیا۔ 10 کا 1 کتنے پرسنٹ ہوا؟ 10%۔ دہیتی جو ہے دینی ان کو بڑی مشکل لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے یہ پیسے کھو گئے، یہ پیسے گم ہو گئے ہیں، یہ پیسے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، ہمارے حالات سے یہ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن
یہ یاد رکھیں کہ یہ کون سا اٹیک ہے؟ پہلا چرچ کے اوپر اٹیک کے بارے میں تمثیل ہے، دوسری فائنینسز کے اوپر اٹیک کی تمثیل خدا نے کہی کہ فائنینسز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوگا، اور اس کے بارے میں چرچ کو الرٹ رہنا ہے، ایمانداروں کو الرٹ رہنا۔ تیسری مثال جو مصرف بیٹے کی مثال تھی کہ دو بیٹے تھے اور ایک بیٹا اچھا ہے ایک بیٹا برا ہے، تو دو میں سے کتنے پرسنٹ ہوا؟ 50% اولاد جو ہے، 50% اولاد جو ہے وہ مشکل دے سکتے ہیں، 50% اولاد جو ہے وہ پرابلم میں مسائل میں جا سکتی ہے، وہ ایسے حالات میں سے گزر سکتی ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ اس میں سے وہ گزریں، لیکن خدا نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا آخری دور میں ہوگا۔ لیکن خوشی کی بات یہ آپ یاد رکھیں کہ اس سب میں یاد رکھیں جس کا جو کھویا تھا اس کو وہ واپس مل گیا۔ نمبر 2، جس کا کھویا تھا اس نے سیکھ کرنا ہے، اس نے ڈھونڈنا ہے۔ اگر کسی کی بھیڑ کھوئی ہے تو چرواہا 99 کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے چلا گیا ہے۔ اگر کسی کا درہم کھویا ہے تو وہ اپنے گھر میں ڈھونڈ رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، چیزیں پیچھے کر رہی ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے۔ اگر کسی کا بیٹا مصروف ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، تو اس کے لیے روز باہر رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے دعا اس کے اندر سے جاری ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں، مال کا آدھا حصہ لے گیا ہے، اس کو اس بچے کی پرواہ ہے کہ وہ برباد نہ ہو جائے، وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کاش وہ واپس آ جائے، چاہے خالی ہاتھ ہی واپس آ جائے۔ اور وہ خالی ہاتھ ہی آیا تو اس نے اس کو دوبارہ مالا مال کر دیا۔ تو یہ ان تینوں کیسز میں جس کا جو کھویا اس نے ڈھونڈنا ہے۔ اور تیسری بات ان تینوں کیسز میں آخر میں خوشی کی خبر ہے، آخر میں ٹرمفٹ ہے، آخر میں جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور سب کو سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل 17 باب کی 30 آیت، متی کی انجیل 24 باب 40 آیت سے 43 آیت میں لکھا ہے ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ اور مقدس متی کی انجیل کے 24 اور 25 باب میں یہ اینڈ ٹائم کی پروفیسیز ہیں، کیونکہ شاگرد پوچھ رہے تھے کہ آخر میں کیا ہوگا، اے مالک ہمیں بتا کہ آخر میں کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ لے لیا جائے گا ایک، تو اس کا مطلب جب خدا یسوع مسیح 1000 سال کی بادشاہت کے لیے آئیں گے تو ایک لے لیا جائے گا، جس